کنور صاحب، آپ نے دیکھا اس فیصلے کو، اب پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تحریک انصاف کا مستقبل تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب الیکشن سے پہلے جب ان کا سمبل واپس لے لیا گیا تھا، تو جب سمبل واپس لینے کے بعد اس پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. انہوں نے خیر آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا، تو بعد میں سنی اتحاد کونسل سے انہوں نے اتحاد کیا. وہ سنی اتحاد کونسل ایسی جماعت تھی جو پارلیمانی جماعت کے زمرے میں نہیں آتی تھی، وہ پارلیمانی جماعت نہیں بنتی تھی کہ ان کی کوئی نشست بھی نہیں تھی. ان کے چیئرمین نے بھی ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا تھا. تو اس لحاظ سے اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے موقف کی تائید کی. پشاور کو ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن فیصلے کو منظور کیا. الیکشن کمیشن پاکستان نے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 104 اور آئین کا جو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا آرٹیکل 51 اور 106 اور 224 کے تحت انہوں نے جو فیصلہ کیا تو آج آئینی بینچ نے اسی فیصلے کو تسلیم کر لیا. جی صحیح. تو اب سے اب آئینی طور پر قانونی طور پر تحریک انصاف کا جو ہے اس کا کوئی استحقاق نہیں بنتا تھا. سابق سیکریٹری کنور دلشاد صاحب، بہت شکریہ. آپ اس سلسلے میں ہم سے بات کر رہے تھے. ماہر قانون راجہ خالد، شیخ عثمانی اور حافظ احسان صاحب اور زیغم خان صاحب، آپ نے جوائن کیا اس فیصلے پہ بات کی، بہت شکریہ. اب اگر آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی ہے اس کی کمپلائنس اگر آپ میٹ کریں گے تو آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں کو، میرے بزرگوں کو یہ حق ہے کہ وہ صاف فضا میں سانس لے سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح پنجاب میں پہلی مرتبہ وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ لاکھوں گاڑیاں لے چکی ہیں اور لاکھوں گاڑیاں لے رہی ہیں. ان کے اوپر ان کی ٹیسٹنگ کر کے ان کے اوپر سٹیکرز لگ رہے ہیں. اور اسی طرح پنجاب میں پہلی مرتبہ واٹر اینڈ فیول ٹیسٹنگ بھی شروع کر دی گئی ہے. خطے کی اپنی طرز کی کلائمیٹ کی پہلی آبزرویٹری لاہور میں بنانے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، شرمپ فارمنگ جیسے میں نے بتایا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ 5000 ایکڑ پہ شروع کر رہے ہیں. شرمپ اسٹیٹس بن رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آسٹریلیا، ویتنام، سعودی عرب، UAE، مصر، تھائی لینڈ اور فلپینز کے ماہرین کی مدد سے ہم یہ منصوبے شروع کر رہے ہیں. پنجاب کی پہلی ایکوا کلچر اتھارٹی اور پنجاب کی ایکوا کلچر مالز بھی اسی منصوبے کا حصہ ہیں. ٹورزم اور آرکیالوجی میں میگنیفیسنٹ پنجاب ویژن کے تحت 60 ارب روپے کی تاریخی بجٹ سے ہم 160 پوٹینشیل ٹورسٹ سائٹس کو ہم نے میپنگ ختم کر لی ہے. اور انشاءاللہ ہڑپا، ٹیکسلا، مری اور جنوبی پنجاب کے مشہور سیاحتی مقام فورٹ منرو پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ 60 ٹورزم سائٹس پہ اس سال کام شروع ہو جائے گا، جس میں بہت بڑا حصہ آپ دیکھیں اسکرین پر گردواروں اور چرچز کا ہے. صوفیہ کرام کے درباروں کا تحفظ اور بحالی کے منصوبہ جات بھی اس میں شامل ہیں. لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائیول لہر ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس سے ہم لاہور کو تاریخی طور پہ محفوظ کرنے جا رہے ہیں. ذرا دکھائیے پلیز. اس کو پلے کریں پلیز. جناب اسپیکر، لا اینڈ آرڈر آپ نے دیکھا ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنے سے لا اینڈ آرڈر میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اور جو لوگ مرڈرز میں ملوث ہیں، جو لوگ چوری چکاری ڈکیتی میں ملوث ہیں، ریپس میں ملوث ہیں، جو سوڈمی میں ملوث ہیں، کسی بھی طرح کے عوام کو نقصان پہنچانے والے کرائمز میں ملوث ہیں، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو جناب اسپیکر کہ میں ان کی طرف آئی ایم ویری انسپیئرنگ اینڈ انفرگیونگ. $200 ارب کا تاریخی بجٹ کرائم کنٹرول کو دیا جا رہا ہے. اور اس میں نہ صرف اسپیشل برانچ اور آپ کا جو CTD ڈپارٹمنٹ ہے
اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے, چیک پوسٹ کی فورٹیفیکیشن کی جا رہی ہے, جدید اسلحہ کی فراہمی کی جا رہی ہے, بلٹ پروف گاڑیاں دی جا رہی ہے, جدید ترین اکوپمنٹ دیا جا رہا ہے اور جدید ترین ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دیا جا رہا ہے, تھرمل ڈرون کیمراز دیا جا رہے ہیں, باڈی کیمز دیے جا رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اے آئی پاور چلان سسٹم دیا جا رہا ہے. اسمارٹ سیف سٹیز کا پروگرام پنجاب کے تمام اضلاع میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور 20 پنجاب کے 20 شہباز شریف نے جو سلسلہ لاہور سے شروع کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے پنجاب بھر میں پھیلا دیا ہے. اور سیف سٹیز محض سی سی ٹی وی کیمرے کا نام نہیں رہا بلکہ اے آئی بیسڈ الگوریتھم بن گیا ہے جس میں پریڈکٹیو پولیسنگ, ٹریفک مینجمنٹ, کرائم کنٹرول اور پورے کا پورا ہول آف گورنمنٹ اپروچ اس میں شامل ہے. پولیس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے میں آئی جی پنجاب ان کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں, ان کی ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں سہیل چٹھا ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آئی جی پنجاب کی سربراہی میں یہاں بیٹھے آئی جی صاحب وی آر ویری پراؤڈ آف یو. تھینک یو. آپ کو بھی شاباش, آپ کی ٹیم کو بھی شاباش. پرائس کنٹرول کے لیے جو کہ میری روز کی ایک بیٹل ہے جناب اسپیکر, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ناجائز منافع خوری نہیں ہونے دوں گی, ہورڈنگ نہیں ہونے دوں گی. تو اس کے لیے میں نے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا قائم کر دی جو کہ آپ کو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالیٰ سڑکوں پہ نظر آئے گی. اسی طرح پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ کا میں نے الگ سے محکمہ بنا دیا ہے جو کہ یہ میپنگ کرتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو چین ہے اس کو مینیج کرتا ہے تاکہ شارٹیج نہ ہو, تاکہ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ نہ بڑھیں. اسی طرح جناب اسپیکر سوشل پروٹیکشن میں مائنورٹی کارڈ دیا گیا. ہماری مائنورٹیز ہمارے سر کا تاج ہیں اور مائنورٹی کارڈز کے ذریعے اب تک 50,000 خاندانوں کی مالی معاونت کی جا رہی ہے اور ہمت کارڈ کے ذریعے 65,000 معذور افراد کو, اسپیشل پیپل کو بات کریں گے ایک بار پھر مخصوص نشستیں ملنے پر حکمران اتحاد کو ملنے والی اکثریت کی, تو اس اہم ترین فیصلے کی. رانا ثنا صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ آپ سما کو وقت دے رہے ہیں. رانا صاحب, حکمران اتحاد کو 2/3 کی اکثریت مل جائے گی اس فیصلے کے بعد میں, فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں, آنے والے دنوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, یہ جو موجودہ حکمران اتحاد یا موجودہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اسے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کا جو ایک موقع ملا ہے اور اس کے بعد پھر جو مارکہ حق بنیان المرصوص تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی اور فتح دی ہے, تو اس کے بعد یہ تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اسے ایک اکثریت ملی ہے کہ وہ زیادہ آسانی کے ساتھ اور زیادہ جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کا کام جو ہے وہ بھی کر سکے, اور جو دفاع کو جس طرح سے مضبوط کیا ہے اور ملک کی عزت اور ملک کو سرخرو کیا ہے اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر سکے. اچھا رانا صاحب, کیا اس فیصلے کو جمہوری عمل کی تطہیر سمجھا جائے یا سیاسی انجینئرنگ کہلانے کا خطرہ اب بھی موجود ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں جو جمہوری عمل ہے وہ تو پارلیمنٹ میں ہے, اسمبلیوں میں ہے, عدالت میں تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہونا ہوتا ہے. عدالتوں کو تو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ پارلیمنٹ میں یا
کسی بھی صوبائی اسمبلی میں کس کے پاس کتنے ممبر ہیں یا کتنے ممبر نہیں ہیں. اس وقت جو قانون ہے اس وقت اور جو آئین ہے، جو الیکشن رولز ہیں، اس میں جو اسپیشل سیٹس کا سیگمنٹ ہے اس میں یہ درج ہے اور یہ اس کی بالکل صحیح تشریح جو ہے وہ پہلے پشاور ہائی کورٹ نے کی تھی اور اس کے بعد آج جو ہے وہ آئینی بینچ نے کی ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کے پاس جس نے نہ تو الیکشن لڑا ہو، نہ اس جماعت نے جو ہے وہ اپنا اس کا کوئی ممبر اسمبلی میں موجود ہو، بلکہ اس کے سربراہ نے بھی جو ہے وہ کسی اور جماعت سے یا کسی اور نشان پہ الیکشن لڑا ہو، تو ایسی جماعت کو اسپیشل سیٹ جو کہ اسمبلی میں نمبر کی موجودگی کی ریشو کے حساب سے دی جانی ہے وہ اسپیشل سیٹ نہیں دی جا سکتی.